अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत प्यारी साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस जो हैं और उनका हल, और उनके हल में उनका किरदार क्या होगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और प्यारी साथियों, यूरोप में जो बसने वाले मुसलमान हैं वो कई समाजी, मजहबी और सकाफती चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसमें दीनी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ का एक चैलेंज है, और तालीम और मुआशी तरक्की में पीछे रह जाना भी एक चैलेंज है। ख़ानदानी निज़ाम और नई नस्ल की तरबियत, मुत्तहिद और मजबूत कम्युनिटी का फुक़दान, और फिर इस्लामोफोबिया और मनफी जो प्रोपेगेंडा है, ये भी एक चैलेंज है जिससे यूरोप में मुसलमान जो हैं वो उनके सामने है ना। मैं तफसील में अभी इन चैलेंजेस जो मैंने आपके सामने रखे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा ख़वातीन की तरफ आना चाहूँगी थोड़ी देर के बाद, तो उसमें हम ये चीज़ें समझेंगे, क्योंकि फिर रेपिटेशन से भी बच जाएंगे। प्यारे साथियों, इस्लाम के बारे में हम जानते हैं कि ला इल्मी और गलत फहमियों का एक अंबार है, जिसके बाइस इस्लाम का पैगाम और इसकी जो इक़दार हैं यूरोप के लोगों की नज़रों से ओझल हो गई हैं। इसका सबूत YouGov जायज़े के कुछ एदाद व शुमार हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ, जिसमें 60% अफराद ने कहा कि वो इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। 17% अफराद ने कहा कि वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब पैदा करने में बड़ा हाथ इस्लाम मुखालिफ मीडिया का है। और ये जो जायज़ा है, इससे ये जो हक़ाइक़ सामने आए, उसमें 57% अफराद का इस्लाम से मुतल्लिक़ मालूमात का ज़रिया टीवी है, और 41% अफराद का इस्लाम से मुतल्लिक़ मालूमात का ज़रिया अखबारात हैं। शरीयत, जहाद, हिजाब और दीगर इस्लामी इस्तिलाहात इस हद तक बदनाम हो चुकी हैं कि इनके इस्तेमाल से लोग परहेज़ करते हैं। इस्लाम की तस्वीर जो है बर्बरियत और वहशियानापन से इबारत है, और इस शदीद गलतफहमी का सद्देबाब करना और हकीकी मुस्तनिद इस्लामी तालीमात से बड़े पैमाने पर लोगों को रोशिनास कराना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर एक और बात कि मुस्लिम मुआशरा लिसानी, कौमी और फ़िरका वाराना या मसले की बुनियादों पर मुंतशिर है, मुनक़सिम है और एक दूसरे से दूर है। हमारे वतन में जो मसलकी नज़रियाती इख्तलाफात थे, वही इख्तलाफात यूरोप में मुकीम मुसलमानों को भी दरपेश आए हैं। और इसके अलावा मुस्लिम उम्मत को जो दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि वो मगरबी तहजीब से निपटने के लिए अक्ली और ज़हनी सलाहियतों से माला माल हो, और इन मसाइल से निपटने के लिए हमें गैर मामूली सब्र, हिकमत और दूरअंदेशी की ज़रूरत है। मगरिब में इस्लाम के ख़िलाफ़ तमाम जो मनफी तसव्वुरात की को ख़त्म करने या कम करने के लिए हमें बेहद जिद्दोजहद, सख्त जिद्दोजहद की ज़रूरत है, जो हमें करना होगी। और हम जिस मुआशरे में मुकीम हैं, रहते हैं, इसमें अपनी हदों के अंदर रहते हुए इंटीग्रेट होना और इसमें अपना ऐसा मुकाम बनाएं जिसकी मदद से हम अपने खिलाफ गलत फहमियों को, तासुबात को, शकूक को दूर कर सकें। मगरबी मुआशरा जिन मसाइल से दो चार है, इनके हल के लिए भी हमें कोशा रहना चाहिए, क्योंकि अब हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। तो प्यारी साथियों, अब मैं अपने इस टॉपिक को ज़ूम इन करना चाहूँगी कि ख़वातीन की तरफ, कि हम अपना किरदार देखें एज आ लेडीज़, कि हम इन हालात में कैसे काम कर सकती हैं, कौन सा किरदार अपना कैसे निभा सकती हैं, और हमारे करने के क्या काम हैं। प्यारी साथियों, दौरे हाजिर, फितनों का दौर कह लें, इसमें ख़वातीन क्या करें। पहले तो वो बाखबर हों, क्योंकि वो अक्सर जो है वो बेखबर रहती हैं। और फिर ये है कि अपने ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत करना। आप हमारी जो लास्ट ऑडियो थी उसमें आप ताल्लुक़ बिल्लाह के हवाले से पॉइंट्स देख सकते हैं। और फिर प्यारी साथियों के हम जानते हैं कि जिन अक़वाम की ख़वातीन हालात से आगाह होती हैं, वो अक़वाम जागती रहती हैं, और क्योंकि यही ख़वातीन अपने बच्चों को सिखाती हैं, उनकी तरबियत करती हैं,
تاریخ ہماری گواہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی تربیت کی، اور اگر یہی خواتین غافل ہو جائیں، فضول اور بیکار کاموں میں وقت ضائع کریں، ڈراموں میں اپنا وقت ضائع کریں، ٹرینڈنگ چیزوں کے پیچھے بھاگیں، فیشن پرستی میں اندھا دھند تقلید کریں، غیروں کی مشابہت میں مصروف ہو جائیں، دنیا پرستی میں کھپ جائیں، رسومات میں وقت برباد کریں، تو قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کے بچے بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں، خاندان بے سکون اور ناراض ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ پیاری ساتھیوں، عورتیں جو ہیں یہ بڑی ذمہ دار ہیں، ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہے، اور ہم بڑے آرام سے ہم جو ہے ہر چیز میں ہم ماشاءاللہ آگے ہوتی ہیں، کورس کرنے ہیں، کچھ سیکھنا ہے، کوکنگ ریسیپیز ہیں یا کچھ بھی چیز ہے، بچوں کے بارے میں کوئی چیز ہے، فیشن ہے جن کا میں نے ذکر کیا، ڈرامے ہیں، اس میں تو ہم بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اور قرآن یا حدیث کی بات آئے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا، میں بہت مصروف ہوں، دماغ میرا بہت تھک جاتا ہے، مجھے قرآن نہیں آتا، یاد نہیں ہوتا، وقت نہیں ہے، اور کام اتنے زیادہ ہیں، اور یہی ہم عورتیں مارکیٹس میں، محفلوں میں ڈھیروں ڈھیر ٹائم اپنا لگاتی ہیں، باتوں میں راتیں تک گزار دیتی ہیں دنوں کے ساتھ ساتھ۔ دینی مجالس میں اس صلاحیت کو اگر ہم استعمال کرنے تو یہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن اس کی ہمیں سوچ تک بھی نہیں آتی نا۔ اور مارکیٹ میں، محفل میں، معاملات میں، جھگڑوں میں، ڈگریز لینے میں، کورسز کرنے میں ہمیں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، مدرسہ ہو، دینی کام ہو، اس میں ہم زیرو رہ جاتی ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں پیاری ساتھیوں تو 90% لڑکیاں بہترین پڑھائی، یہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، ٹاپرز ہیں نا، لیکن 10% لڑکے جو ہیں وہ ہمیں ٹاپر نظر آتے ہیں یا پڑھائی میں آگے نظر آتے ہیں، اور لیکن قرآن و حدیث ہم نے بہت پیچھے اپنے ڈال رکھا ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سے اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پیاری ساتھیوں، یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا پھر ہم خواتین جتنی مرضی ہم اپنے خاندان کے مسائل ہوں، آج کل ایک عورت کا یا بچوں کا بھی دیکھیں، اس کی جو صبر یا برداشت کا، اس کی جو اخلاق کا یہ عالم ہے کہ کسی فرد سے بات کرے، کوئی ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو غصہ یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ پیاری ساتھیوں، جو دین سے جڑتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت دے دیتا ہے، ایک سمجھ خود ہی آ جاتی ہے، اس کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تحفہ دے دیتا ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ بات رچی بسی ہوئی تھی، لوگوں سے باتیں کر کے وہ لوگوں کا مزاج سمجھ جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے نتیجے میں لوگوں کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی تھی، کوئی چال نہیں چل سکتا تھا، وہ بصیرت، وہ فراست عطا فرما دی تھی، جس کو ہم سکس سینس کہتے ہیں نا، چھٹی حس، وہ عطا فرما دی تھی۔ اور یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس کے دین کو سیکھیں، اور اس بصیرت سے ہم جو ہے اپنے حالات سے باخبر رہیں۔ اور حالات پیاری ساتھیوں کیسے ہم باخبر رہیں؟ دین سے جڑ جائیے، حالات سامنے آتے رہیں گے، راستے سامنے آئیں گے، قرآن ہمیں گائیڈ کرے گا، اور ہمیں اپنے مقام کو پہچان کر کردار کو نبھانے میں آسانی ہوگی۔ آج ہم سب جانتی ہیں کہ آج سب ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کر لیتے، نہیں ڈسکشنز کرتے تو ہم دین پر نہیں کرتے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس میں آتا ہے سورہ احزاب میں کہ امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تم احادیث سیکھو، تم دین کا علم سیکھو، اس کا مفہوم ہے آیت کا، اور پھر جو ہے وہ آپ ذکر کیا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پھیلایا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اور ڈسکشنز کیا کرو۔ آج ہم ڈسکشنز کرتے ہیں مگر قرآن کے اوپر نہیں کرتے۔ تو یہ پھر ہم اپنی جو صلاحیت تو ہمارے پاس موجود ہے ڈسکشن کرنے کی، ہمارے پاس موجود ہے باتیں کرنے کی، ہمارے پاس موجود ہے جو ہے وہ سیکھنے کی، لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے پیاری ساتھیوں کہ ہر مسلم پر دین کا بنیادی علم جاننا ضروری ہے،
آج ہم غسل کے، حیض و نفاس کے، روزے کے مسائل ہمیں پوری طرح نہیں معلوم، ہماری عمریں کتنی کتنی ہو گئی ہیں، اور نہ ہمیں پوچھنے کی جو ہے وہ جو سکھایا گیا کہ پوچھا جائے نا۔ ابن ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے شرماتی نہیں ہیں۔ صحابیات بھی شوق اور لگن اور ولولے اور تڑپ اتنی تھی ان میں دین سیکھنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا انہوں نے، کیا دین صرف مردوں کے لیے آپ ان کو ہی سکھاتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی کوئی دین ایک دن مخصوص کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص کیا تھا ایک دن، وہاں پر تقریر و نصیحت کرتے تھے، کوسچنز آنسرز ہوتے تھے۔ تو پیاری ساتھیوں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین سیکھنے سے شرمانا نہیں، ایج کوئی بھی ہو، ہم نے جانا ہے، دین سیکھنا ہے، اور پھر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، یہ کمی ہے ہماری بڑی۔ اور پھر جو ہے یہ بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو اینڈ میں رکھی۔ اور اچھی ماں جو ہے وہ اچھی اسلامی تربیت کرتی ہے اپنے بچوں کی، کیونکہ اس کے بننے بگڑنے میں بچے کے ماں باپ کا ایک کردار ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے ہر بچہ دین فطرت پر ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو جو ہے عیسائی بنا دیتے ہیں یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں، اچھا بنا دیتے ہیں، برا بنا دیتے ہیں، ہدایت پہ لے آتے ہیں، گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بچہ آپ کے پاس ہے کوڑا کاغذ۔ ایک تربیت ہمیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نظر آتی ہے۔ حضرت حاجرہ کی بھی نظر آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، اور وہ دیکھیے کہ دودھ پیتا بچہ، باپ فلسطین میں، ماں مکہ میں، جوان بیٹے کی قربانی کا حکم آیا، بیٹا تیار ہو گیا۔ کس نے تیار کیا تھا؟ سورہ صافات میں پڑھیے گا 102 میں آیت میں کیسے تیار ہو گیا، ان کا جو ڈائیلاگ، ان کا جو مکالمہ ہے وہ پڑھیے گا، کیسے وہ بول رہی ہیں، اور یہ کس نے سکھایا، کون سا اسکول تھا، کون سا مدرسہ تھا؟ یہ آداب سکھانے والی ان کی ماں تھی حضرت حاجرہ۔ اس امت میں بہترین لوگ پیدا ہوئے کہ ماں نے تربیت کی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے پیاری ساتھیوں کہ بہترین عورتیں قریش کی ہیں، بچے پر بڑی مہربان ہوتی ہیں اپنے بچوں پر، اور ماں شوہر کے مال کا درد رکھتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں دو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، ہم غصے میں، ہم سخت گیر مائیں نہ بنیں۔ یہ ہے کہ بہترین عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی، مہربانی، نرمی کا سلوک کرتی ہیں، اور شوہر کے مال کا درد رکھتی ہیں، اس کو اسراف میں نہیں اڑاتی، اس میں مصروف نہیں رہتی۔ نہیں تو یہ دونوں چیزیں گھر کے بے سکونی کا باعث بنتی ہیں، اگر یہ نرمی نہ ہو، اگر یہ مال کا درد نہ ہو، تو یہ دونوں بے سکونی کا منتشر کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پیاری ساتھیوں، سورہ توبہ میں پیاری ساتھیوں، جہاں قرآن میں مومنوں کا ذکر ہوا، وہیں مومنات کا ذکر بھی ہوا، اور کچھ کاموں سے شریعت نے خواتین کو الگ رکھا ہے کیونکہ وہ ان کے فیلڈز نہیں تھے، وہاں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ فار ایگزامپل جہاد کا مقام ہے، لیکن کچھ ایریا ہیں جہاں شریعت نے کہا یہ مردوں کا ہے، اگر نیت رکھتی ہو تو اجر پاؤ گی، لیکن کچھ میدان کو چھوڑ کے تمام میں وہ کامن پھر وہ ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہی ہے نا کہ تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائی کی طرف لے کر آتی اور برائی سے روکتی ہو، بے شک تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ نا۔ یعنی کہ بہترین امت کہا، امت آپ سب جانتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے مطلب ہیں، ایک گروپ کو کہا جاتا ہے، بیسٹ گروہ ہو تم۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری امت کے مرد بہترین ہے، نہیں، پوری امت ہو، اور تم سب کا جو کام ہے، جو ہمیں اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے، وہ اس میں بھی بتایا، اور پھر 103 آیت میں سورہ آل عمران کی ہی بتایا کہ ایک جماعت یا ایک گروہ تم لوگوں میں سے ہوگا جو یہ ٹاسک، یہ اسپیشل ٹاسک جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہوگا کہ تم جو اچھائی کا حکم دو گے اور تم برائی سے منع کرو گے، اور یہ ساری امت کا کام ہے پیاری ساتھیوں، مگر ایک گروہ تو اسپیشل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گروہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھے، اور تا قیامت شامل رکھے ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو۔ اس گروہ میں دعویٰ کے کام میں دونوں مرد اور عورت چاہیے۔ اسپیشل ٹاسک کے لیے کچھ مرد بھی تیار ہوں گے اور کچھ عورتیں بھی تیار ہوں گی۔ سورہ توبہ میں پھر مزید فرمایا 71 اور 72 آیت میں، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ
मोमिन मर्द और औरतें आपस में रफीक हैं, सपोर्टर हैं, जो ये वाला स्पेशल टास्क जो है वो लेकर चलेंगी। दोनों मिलकर अपने अपने दायरा कार में इस आपस में सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को मजीद खोलकर बयान किया कि मुत्तफिका अलैहि की रवायत है, मुस्लिम और बुखारी की अहम हदीस है प्यारी साथियों, कि इसमें तमाम उम्मत के तबकों को इनकी जिम्मेदारी बता दी गई है। गौर से सुनिए कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, हर शख्स से इसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। एक जो निगहबान है, चरवाहा है, मातहत है, सबकी पूछ होगी। जिस तरह बस एक इमाम जो खलीफा वक्त होगा, मुसलमानों का लीडर होगा, जो लोगों पर जिम्मेदार रहे, उसकी भी पूछ होने वाली है, यानी लीडर जो है। फिर उसके बाद घर की लीडरशिप की तरफ आ रहे हैं, जो घर का जिम्मेदार है, जो थर्ड फेज, यानी जो औरत है उसके ऊपर जिम्मेदारी उसके शोहर के बच्चों की और शोहर के रिश्तेदारों की जो घर में रहते हैं, उससे उसकी पूछ होगी। और बस फिर गुलाम है, मालिक का, जो गुलाम की फिर पूछ होगी कि उसने कैसे अपना काम को अंजाम दिया है, धोखा तो नहीं दिया, चोरी तो नहीं की, बेईमानी तो नहीं की। फिर दोहराया, खबरदार हो जाओ, गौर से सुनो, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, पूछ होने वाली है। प्यारी साथियों, इस हदीस में 4 तबकों का जिक्र है और उसको हम अच्छी तरह से समझें। और औरत के लिए 2 जिम्मेदारियां ये हदीस वाज़ेह कर रही है कि औलाद की तरबियत सबसे अहम है, इसलिए औरतों को काम से, तिजारत से दूर रखा गया। ये एक अलग बात है कि करती हैं लेडीज काम, इसमें भी हमने लास्ट ऑडियो में हमें उन लेडीज के लिए, जॉब वाली लेडीज के लिए कुछ पॉइंट्स और टिप्स रखे थे, आप उसको भी गौर से सुनिएगा। और ये है कि हर औरत के साथ प्यारी साथियों जो है 4 रिश्ते हैं, और अगर उनको उसमें वो अपने दायरा कार में निभाए और ये जो स्पेशल टास्क है वो लेकर चले, तो मुआशरे की इस्लाह बहुत हद तक मुमकिन हो सकती है। पहली जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन माँ की है, जो कि 3 दर्जे माँ बाप से आगे उसका रखा गया है, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर और तीसरा, तीनों मेडल्स माँ की तरफ जा रहे हैं। बाप को मेडल मिल रहा है, पार्टिसिपेटिंग जो है वो मेडल मिल रहा है। और सेकंड वाइफ जो है वो उसकी पोजीशन है वो बहुत सारा असरअंदाज होती है, खानदान में फासले भी वही पैदा कर सकती है और उनको इकट्ठा भी वही कर सकती है। नेगेटिव जो है उसकी तरफ भी लेकर जा सकती है, पॉजिटिव वे में भी लेकर जा सकती है। तीसरी जो पोजीशन है वो है बेटी की। बेटियां बाप पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं, मशवरे देती हैं, और उनके मशवरे कबूल किए जाते हैं। तो उनको भी अगर वो तरबियत याफ्ता होंगी, अपने इस रोल को समझेंगी, अपने मकाम को समझेंगी, अपनी तरबियत करेंगी और इसको समझेंगी, तो वो अच्छे बेटियां साबित हो सकती हैं खानदान की। फिर बहनें अच्छाई बुराई से जो है वो मना कर सकती हैं, क्योंकि बहनों का भी फैमिली में बड़ा रोल होता है। बहनें माएँ आपस में सहेलियां होती हैं, है ना, सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, लेकिन यही झगड़ों में पड़ जाए दिल खराब कर सकती हैं। हजरत उमर बिन खिताब की बहन का रोल देखिए आप, हजरत अस्मा का रोल देखिए, हजरत फातिमा का रोल देखिए एज अ बेटी, फिर उसके बाद आप वाइफ के तौर पे हजरत खतीजा का, और माँ के तौर पर आप और सारी जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन हैं, सहाबियात हैं, हजरत खदीजा हैं, हजरत फातिमा हैं, हजरत आयशा हैं, हजरत हाजरा हैं, अस्मा हैं, हजरत फातिमा हैं, सुमैया हैं, हजरत अम्मारा हैं, हजरत जैनब हैं, हजरत हफ्सा हैं, हजरत आसिया, हजरत मरियम हैं। और ये आप उम्महातुल मोमिनीन और तज़किरे सहाबियात में ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको इन सब के जो किरदार और इनके जो किस तरह इन्होंने अपने रोल को निभाया, उसके बारे में आपको बहुत सारी अच्छी जो है वो टिप्स मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। और प्यारी साथियों ज़रूर पढ़िएगा, टाइम कम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। दरअसल हमारे साथ मसला क्या हुआ, हमारे साथ मसला हुआ कि ना हमें मकाम बताया गया, ना हमें हमारे किरदार की पहचान करवाई गई। हमारा कल्चर जो है वो दीन पर हावी रहा, और वो कल्चर भी इंडिया से मिला, और फिर या फिर मगरबी तहजीब का कल्चर जो है वो उसमें मिक्स होता चला जा रहा है।
ہمارا ہے کہ پڑھایا جائے، اول تو پہلے پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا، پڑھایا جائے، پھر اچھا رشتہ آ جائے، شوہر کا گھر بسا لیں، واپس نہ آنا، تمہارا جنازہ ہی اٹھے، اور جو مرضی ہو جائے وہیں پر رہنا، وہیں پر مرنا، وہیں پر جینا۔ یہ تو ہماری تربیت کی گئی، اور پھر ماں باپ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ چلیں شکر ہے جی فارغ ہوئے، اور اس سوچ کے ساتھ جیسے عورت کو یہ سوچ ملتی ہے کہ وہ ماں باپ پر بوجھ ہے نا، اور یہ ہے کہ نہ ہم نے جانا، نہ وہ ہم عورتیں سمجھ سکی، نہ ہمارے بڑے سمجھ سکے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کی کیا رول ہے، اور خواتین کا کیا اتنا ہی رول تھا کہ اچھی تعلیم دی جاتی، اچھی جگہ شادی کروا دی جاتی، معاملہ ختم ہو گیا، اولادوں کو وہ پیدا کرتی، ان کو پالتی رہتی، خود ہی اس کی تربیت میں ہاتھ پاؤں مارتی رہتی، اور نہ خاندان اس کو سپورٹ کرتا، نہ شوہر ان کو سپورٹ کرتا، تو پھر کیا معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ساتھیوں، ہمیں قرآن بھی گائیڈ کرتا ہے، احادیث بھی کرتی ہیں، عہد نبوی میں دیکھیے، آپ سیرہ کو پڑھیے کیا ہوا کرتا تھا، یہ فکریں نہیں تھیں۔ عہد نبوی میں جائیں تو خواتین کا جو دعوتی کردار ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عجیب نظر آتا ہے۔ ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے پیاری ساتھیوں جس میں مرد ہوں اور عورتیں نہ ہوں۔ دین پر ایمان لانے کا معاملہ ہو تو حضرت خدیجہ کو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ آج ہم جماعت میں کام کریں، دین کا کوئی کام کرنا چاہیں تو ہچکچاتے رہتی ہیں۔ قربانی دینے کا معاملہ آیا، حضرت سمیہ نے سب سے پہلی شہادت پائی۔ مال خرچ کرنے کا آیا تو مسند احمد کا ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ حضرت خدیجہ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس ٹائم مجھ پر خرچ کیا جب لوگوں نے خرچ کرنے سے پیچھے ہٹے۔ تجارت میں بھی پیچھے نہیں تھی۔ امہات المومنین کو لے لیجئے، کئی کے بزنس تھے، لیدر کا تھا، پرفیوم کا تھا، اور پھر حضرت خدیجہ، حضرت سودا، ان کا حضرت خدیجہ کا تو انٹرنیشنل ٹریڈ تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال شام لے کر جاتے تھے، رہتی وہ مکہ تھی، بزنس ان کا شام میں مطلب ہو رہا تھا۔ ہم بھی کریں، جابس کر سکتے ہیں، بزنس اگر ہمیں ضرورت ہے، ہم پڑھیں، رول ماڈلز کو پڑھیں، ان کو بنائیں، اپنے گول سیٹ کریں، تو ہم بھی کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تھی امت کی بہترین عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ صحابیات بھی ہر طرح سے آگے آگے رہیں۔ ہجرت ہو رہی ہے تو اسماء ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہجرت کے دوران پیدا ہو رہے ہیں، پہلا بچہ پیٹ میں، ہجرت کی حالت دیکھیے۔ اس حالت میں ہم کیا کرتی ہیں؟ ہمارے پاس تو ہزاروں بہانے ہوتے ہیں۔ کئی ہجرت کی، 7 سال باہر رہی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، تجارت کی، خرچ کرنے میں، حوصلہ افزائی میں نظر آتی ہیں، شہادت میں۔ صحابہ ہار رہے ہوتے تھے، جوش دلا رہی ہوتی تھی۔ پڑھیے حضرت اسماء کو، ڈر وہ کر ایمان کا جو اظہار نہیں کر رہے ہوتے تھے، جوش دلا رہی ہوتی تھی، ہمت دلا رہی ہوتی تھی، اپنے بچوں کو ہمت دلا رہی ہوتی تھی، تائید کرتی تھی۔ شوہر کے نہ بولنے پر بھی کلمہ سکھاتی تھی۔ ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ شوہر نہیں نہ مانتے، منع کرتے ہیں تو مسجد نہ جاؤ، یہ نہ کرو، ان سے نہ سیکھو، تو اس لیے ہم نہیں جاتے۔ ورنہ یورپ میں، مارکیٹوں میں، جہاں مرضی ہم جائیں، اکیلے جائیں، وہاں نہیں منع کرتی، وہاں پر ہم نہ ہی بحث کرتی ہیں۔ اور تو عورتیں معاشرے کے کسی شعبے میں وہ پیچھے نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں 2-3 کاموں کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خواتین اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئیں، اس کو کم علمی کہہ لیجئے یا لا علمی۔ بھولنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ وقت ہی اتنا بچا کہ لگانا تو تھا نا، شیطان نے اچک لیا۔ ان کو لگا کہ اللہ نے خاندانوں میں رسومات کی جو بھرمار کی، غیبت کی، بہتان کی، اور خاندان میں لڑائیاں، ساس بہو کی جھگڑے کی پیداوار ہوئی، اور اس کے بعد جس کے نتیجے میں پھر ان جھگڑوں کے نتیجے میں ہم سمجھے ہی نہیں کہ کیسے رہنا تھا۔ آج نکاح سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ بچے ہمارے شادیوں سے گھبرا رہے ہیں، کزنز میریجز جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے، فیملی میں شادیاں منع کرتے ہیں، مشورے نہیں لیتے، کہتے ہیں یہ تو لڑتے رہتے ہیں، خاندان دور ہو رہے ہیں، اور پھر طلاقوں کا ریشو جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے، مصروفیت بڑھ گئی ہے، پھر جو ہومو سیکسولیٹی جو نیا فتنہ اٹھا ہے اس کی دلدل میں چلتے جاتے جا رہے ہیں۔ پھر کیا بنا؟ ٹوٹے کٹے پھٹے دل ملے، فاصلے دراڑیں اور منتشر خاندان وجود میں آئے، اور ان لڑائی جھگڑوں سے نفسیاتی عورتیں، نفسیاتی بچے وجود میں آئے، اور ڈرے سہمے بچے۔ میں خود سوشل ورکر ہوں، ڈپریشن کے مریض بچے، اور اس کے پیچھے کمزور اور لاغر، ذہنی لاغر بچے اور عورتیں، بات چیت کے قابل نہیں، اور یہ جو تھا
اس کے پیچھے حساس ترین بچے اور عورتیں، کہ اس کے پیچھے یہ سارا سسٹم تھا، یعنی کہ ہمیں ریئل پرپس کا نہیں پتا چلا، مقصد حیات بھلا دیا گیا یا بھول گئے۔ تو پیاری ساتھیوں، یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا جو عہد نبوی میں کردار تھا اس کو ہمیں سیکھنا ہے، ضروری ہے۔ معاشرے میں اعلیٰ کردار اور اوصاف والے پیدا ہوں گے تو وہ اسی عورت کی تربیت سے ہوں گے۔ پیاری ساتھیوں، اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پیاری ساتھیوں، اب ٹائم آخر میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ یورپ میں مسلمان خواتین کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل میں آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں رکھوں گی کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یورپ میں بسنے والی مسلمان خواتین کو کئی سماجی، مذہبی اور ثقافتی چیلنجز کا سامنا ہے، جن کا ایک حل مضبوطی دینی اور سماجی کمیونٹی کے قیام میں ہے۔ متحد اور متحرک، ہمیں اپنی شناخت کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اور پھر پیاری ساتھیوں، اسلامی تشخص اور حجاب کا جو چیلنج ہے، اس میں بہت سے یورپی ممالک میں حجاب اور اسلامی لباس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، جس سے مسلمان خواتین کو اپنی شناخت برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ پیاری ساتھیوں، اس کا حل ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی شعور کو بڑھائیں، قانونی حقوق سے آگاہ ہوں، اور اجتماعی سطح پر ایسے پلیٹ فارمز بنائیں جہاں پر حجاب اور اسلامی تشخص کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا سکے۔ سورہ احزاب 59 کو پڑھیے۔ یہ ہمارے لیے حجاب پروٹیکشن ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تعارف ہے، غلامی کا نشان نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم و تربیت کے مواقع کی کمی جو ہے پیاری ساتھیوں، اس میں یورپ میں دینی تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، کیونکہ دینی اجتماعات اور مدارس محدود ہیں۔ اور پیاری ساتھیوں، حل اس کا یہ ہے کہ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ مقامی سطح پر دینی اجتماعات کا اہتمام کریں اور آن لائن تعلیمی مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی نسلوں کو اسلامی تربیت کے لیے اجتماعی کاوشوں میں حصہ لیں، جو ان کا فیلڈ ہے اس میں وہ آگے ہوں۔ پیاری ساتھیوں، اس کے بعد جو ہے جدید علوم اور دینی علوم کی مہارت حاصل کریں اور معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کریں۔ اور خاندانی نظام اور اولاد کی تربیت کا جو چیلنج ہے، یورپی معاشرتی نظام میں انفرادی آزادی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روایتی خاندانی نظام کمزور ہو رہا ہے اور بچوں کی دینی تربیت ایک چیلنج بن چکی ہے۔ حل یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اسلامی اقدار کو اولین ترجیح دیں، کمیونٹی میں خواتین کے مخصوص تربیتی حلقے قائم کریں اور مضبوط خاندانی نظام کے قیام میں اچھا اپنا کردار ادا کریں۔ اور وہ والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قریش کی عورتیں مہربان ہوتی ہیں بچوں پر، مال کا درد رکھتی، اس کو آپ ضرور سامنے رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا مغربی ثقافت کا جو اثر ہے، مسلمان خواتین خاص طور پر نوجوان لڑکیاں مغربی ثقافت اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے متاثر ہو رہی ہیں، جس سے ان کی دینی اور اخلاقی شناخت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ حل یہ ہے کہ جدید دور کے چیلنجز سے ہمیں آگاہی ہو اور اسلامی جو کمیونٹیز کو مضبوط کیا جائے، خواتین کے لیے دینی اور فکری نشستیں منعقد کی جائیں اور اسلامی مواد کی تخلیق اور تربیت پر توجہ دی جائے تاکہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو مضبوط کیا جائے۔ ڈسکشنز کی جائیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 34، جس میں علم حاصل کیا جائے، ذکر کیا جائے، ڈسکشنز کی جائیں۔ اور پیاری ساتھیوں، دیندار خواتین کا کردار اور اجتماعی جو کوششیں ہیں، جو اس میں مسلمان ایک اور جو تھا وہ یہ تھا کہ معاشی خود مختاری اور حلال روزگار۔ آج کے دور میں خواتین کو اپنی معاشی حقوق کا شعور ہونا چاہیے، اگر وہ کام کرنا چاہیں، جابز کرنا چاہیں، جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ان کو دیکھیے، رول ماڈلز کو دیکھیے، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے حلال روزگار حاصل کریں اور خود کفیل بنیں۔ اور پیاری ساتھیوں، امت مسلمہ کے اتحاد میں خواتین کا کردار شامل ہونا چاہیے کہ وہ اتحاد کے لیے کام کریں۔ پیاری ساتھیوں، حلقہ نور الایمان بھی اس کارواں میں شامل ہے الحمدللہ، اور اسی سٹرکچر اور سوچ و فکر کے ساتھ یورپ میں خواتین کے لیے کام کر رہا ہے۔ اچھا پیاری ساتھیوں، آخری لمحوں میں، آخری منٹس میں آپ کے سامنے میں کچھ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم بلا شبہ فی الوقت بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، البتہ ہمارے لیے بہت سارے امکانات اور مواقع بھی ہیں۔ مسائل سے گھبرانے یا ہمت ہارنے کی بجائے ہمیں ان مواقع سے
फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। सूरह अलम नशरा में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, फ़इन्न मअल उसरी युसरन इन्न मअल उसरी युसरा। हकीकत है कि तंगी के साथ फरागी भी है, बेशक तंगी के साथ फरागी भी है। इस आयत करीमा की तकरार हमें इत्मीनान दिलाती है कि मसाइल और मसाइब वक्ती हैं और बेहतर मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर है। प्यारी साथियों, हमें गौर करना चाहिए कि मुख्तलिफ ममालिक से जमा करके हिकमत इलाही ने तारीख के इस मोड़ पर हमें यूरोप में क्यों जमा किया है। हम पहले भी यहाँ पर मुकीम रहे हैं, लेकिन अब जो है इसमें मैं आपके सामने जो मुमताज़ इस्लामी मुफक्किर नजमुद्दीन अरबुकान जो हैं टर्किश जो है रफ़ाए पार्टी के मुअज़्ज़िज़ क़ाइद थे, उन्होंने मैनचेस्टर बरतानिया में खिताब करते हुए जो अहम नुक्ता पेश किया था वो मैं आपके सामने रखूंगी। उन्होंने कहा था कि यूरोप में मुसलमानों की सूरत हाल फ़िरौन के महल में मूसा के दाखिले से मुशाबे है। वो इस वक्त एक नातवां बेबस बच्चे थे। फ़िरौन ही के महल में इनकी परवरिश और तरबियत हुई। उन्होंने हुक्मरान तबके के तौर तरीके वहाँ सीखे। क्यों? ताकि वो आइंदा क़यादत की जिम्मेदारी संभालें। फिलहाल यूरोप में मुसलमान भी कमज़ोर और पसमानदा हैं। हमें प्यारी साथियों यहाँ इसलिए लाया गया कि सिर्फ इनकी सहूलतों से फ़ायदा ना उठाएं, ताकि हम मगरिब की साइंस और टेक्नोलॉजी सीखें और उस पर हावी हों, और इसी के साथ साथ इस्लाम के पैगाम की भी इशाअत करें, ताकि इस्लाम के जो मुआइंदीन हैं उनके दिल और दिमागों को मुसख्खिर कर सकें। इस नुक्ते की तस्दीक इस अमर से भी होती है कि यूरोप मुस्लिम नौजवानों की नस्ल आला तालीम याफ्ता है। इनको ज़िंदगी में कामयाबी के बेहतर मौके हासिल हैं। इनको मुस्लिम ममालिक की बनिस्बत जहाँ इज़हार ख्याल और आज़ादी राय ज़्यादा मुयस्सर है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं अपने बच्चों को लेकर। इनके जहन मुस्लिम ममालिक की बदनुनानियों से मसमूम नहीं है। इन तमाम अमूर के पेश नज़र इनकी ज़्यादा तवक्को है कि वो अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी किरदार कायम रखेंगे, जिससे दुनिया के दीगर ममालिक में गैर मुस्लिमों में इस्लाम की जानिब रग़बत और कशिश पैदा होगी। लेकिन इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है। हम माओं पर यह लाजिम है, हम मुसलमान ख़वातीन पर यह लाजिम है कि हम कुरान मजीद के मायने और पैगाम पर मज़ीद गौर व फिक्र करें। हमारा फ़रीज़ा है कि हम कुरान मजीद से हिदायत हासिल करें कि गैर मुस्लिम मुआशरे में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करें, क्योंकि तकरीबन 2/3 कुरान मजीद अम्बिया इकराम के क़िस्सों और हालात पर मुश्तमिल है, और ये अम्बिया इकराम बिलअमूम गैर मुस्लिम मुआशरे में पैदा हुए और पले बड़े भी यहीं पर थे। तो प्यारी साथियों, हमें चाहिए है, और प्यारी साथियों यूरोप में नई मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है, ये हमें महसूस हो रहा है, जो यूरोप में मुक़ीम मुसलमानों के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हो। यह क़यादत मजहबी, मसलकी और फ़िक़ही इख्तिलाफ से बालातर हो। ये क़यादत न सिर्फ मुसलमानों बल्कि यूरोपी मुआशरे के हल के मसाइल के हल पर भी कादिर हो। तो प्यारी साथियों, कम्युनिटी में ऐसे प्रोग्राम अरेंज करें जो ख़वातीन की तालीमी, ख़ानदानी ज़िंदगी और इस्लामी इक़दार पर रोशनी डालें। ख़वातीन की तंजीमें बनाएं जो यूरोप में मुस्लिम ख़वातीन के हकूक़ और दीनी आज़ादी के लिए काम करें। इसका नतीजा ये होगा कि यूरोप में रहने वाली मुसलमान ख़वातीन को जो भी चैलेंजेस का सामना है, उसका हल जो है वो इज्तिमाई कोशिशों में है। अगर ख़वातीन एक मजबूत दीनी और समाजी कम्युनिटी तश्कील दें तो वो न सिर्फ खुद बल्कि अपनी नस्लों के लिए भी एक महफूज और इस्लामी माहौल पैदा कर सकती हैं। मुसलमान ख़वातीन का किरदार न सिर्फ एक माँ, बेटी, बहन हो, बीवी हो के तौर पर अहम है, बल्कि प्यारी साथियों, बल्कि वो मुआशरे की तरक्की और इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ में भी नुमायाँ किरदार अदा कर सकती हैं। इन्हें अपने दीन, इल्म और इखलाक को मजबूत बना के दौरे हाजिर के चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। ये मुझे अंदाज़ा है प्यारी साथियों कि मुश्किल और तवील मुद्दती काम है, लेकिन सब्र और इस्तक़लाल के साथ इसका हसूल मुमकिन है। अगर हम में तक़वा और इखलास है, हमारा मकसद जो कि हमारे हल्का नूरुल ईमान का भी नस्बुल है कि रज़ाए इलाही का असूल और उखरवी निजात है, तो मुझे यकीन है कि अपने वादे के मुताबिक अल्लाह ताला हमें नुसरत इलाही से सरफराज करेंगे। सूरह अनकबूत में आता है, जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह ताला नेकोकारों ही के साथ है। इस तवक्को के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बात को दिलचस्पी के साथ सुना। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर चलने का अज़्म और हौसला अता फरमा दें। बनी नूह इंसानी की मदद करने का हमें जज्बा
اور توفیق دے دیں اور ہمیں حق و مساوات کا علم بردار بننے کی سعادت بخشیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔